نے تمہارے لیے ازواج بنائی ہیں، عورتیں بنائی ہیں، بیویاں بنائی ہیں، جن سے مخالف بنائی ہے کہ یہ شہوت کی جو ضرورت ہے تمہاری، یہ عورت اور مرد کا جوڑا بنایا ہے، شادیاں کرو اور اپنی یہ تسکین یہاں سے کرو۔ آپ مرد عورت کے ساتھ شادی کرے اور عورت مرد کے ساتھ، چونکہ دونوں کے اندر ہے یہ خصوصیت ہے۔ شہوت انسان کا ایک طبیعی حصہ ہے، ایک انسان کے طبیعت کا ایک لازمہ ہے، جز ہے، جیسے بھوک ہے، جیسے پیاس ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک خصلت ہے انسان کے اندر، اس کی بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے بھوک لگتی ہے کھانا طلب کرتا ہے، پیاس لگتی ہے، معیوب بات نہیں ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو اس میں کچھ شرم کی بات ہے، چھپائے کہ مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ بھوک لگتی ہے، چھپانے کی بات ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، بتاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بالغ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ حس پیدا ہوتی ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ بڑھتا ہے، اور اس کو ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ اب اس کی ازدواج ہو تو شادی کرے۔ دین کا اصول ہے کہ شادی کرے اور اس میں شرم نہ کرے۔ اس میں کیوں شرم آتا ہے؟ بتائے، اپنے گھر والوں کو کہے کہ اب ضرورت ہے مجھے، شادی کرے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس باب میں بہت منافق ہے، بہت منافق معاشرہ ہے۔ بچے، ماں باپ کو یقین ہے کہ بچے غلط کام کر رہے ہیں، شہوت رانی کر رہے ہیں، چونکہ عمر ان کی ایسی ہے، پھر حالات ایسے ہیں، پھر ماحول ایسا ہے، ان کی دسترس میں فساد ہے، ان کی اپروچ میں فساد ہے، ان کے تعلقات پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نظارت نہیں ہے، تو یہ یقیناً مبتلا ہے۔ لیکن اگر یہی بچہ جو روزانہ فساد کر کے آتا ہے، ایک فساد کیا ہے کہ ناجائز تعلقات نامحرم کے ساتھ، تعلیمی ادارے میں، کوچے میں، بازار میں، دکان میں، سر عام رابطے میں، ماں باپ کو پتہ ہے، دونوں کے ماں باپ کو پتہ ہے، لڑکی کے ماں باپ کو پتہ ہے، لڑکے کے ماں باپ کو، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہی دونوں آ کر گھر میں کہہ دیں گے ہمیں شادی کرنی ہے، انہیں کہتے ہیں بے شرم۔ شادی کا کہے تو بے شرم، ناجائز تعلقات آپس میں رکھے تو یہ بڑے اچھے بچے ہیں ہمارے۔ اگر یہی روزانہ جو فاسد تعلقات میں مبتلا ہیں، ان کو کہو ہم نے شادی کروانی ہے، یہ کہیں ابھی ہم نے نہیں کرنی، کہتے ہیں کتنا اچھا بچہ ہے ہمارا، جوان ہو کر بھی شادی نہیں کرتا۔ یہ منافقت ہے، نیچے کچھ اور ہے، تہ میں اوپر کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے۔ یہ کس کس فساد میں مبتلا ہے؟ آج کے زمانے میں یہ نسل جوان جس طرح فاسد تہذیب اس پر ٹھونس دی گئی ہے، اور اس تہذیب کے سائے میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور وہ تہذیب میڈیا کے ذریعے گھروں کے اندر چلی گئی ہے، جیبوں میں چلی گئی ہے، موبائلوں میں آ گئی ہے، یہ مبتلا ہے۔ اس وقت کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں۔ حتی شادی شدہ جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں لیکن وہ بھی یہ فساد میں مبتلا ہیں، ان کی شہوت بھی اس شادی کے باوجود بھی مشتعل ہوتی ہے، وہ بھی فساد کرتے ہیں، شادی شدہ بھی فساد کرتے ہیں، شادی شدہ مرد بھی فساد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور شادی شدہ عورتیں بھی فساد میں مبتلا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اشتعال انگیزی ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ شادی شدہ ہیں، اشتعال زیادہ ہے، شعلہ زیادہ ہے شہوت کا، وہ تسکین نہیں پاتا، لہذا نامحرم کے ساتھ پھر دونوں منسلک ہوتے ہیں، فساد کرتے ہیں دونوں۔ اس سے بھی زیادہ ایک فاسد ترین عمل جو انجام دیتے ہیں، جو بہت تباہ کرتا ہے، ان کو ہر پہلو سے تباہ کر دیتا ہے، وہ استمناء ہے، اپنے ساتھ شہوت رانی۔ ایک ہے نامحرم کے ساتھ شہوت رانی، ایک ہے مرد کی مرد کے ساتھ شہوت رانی، عورت کی عورت کے ساتھ شہوت رانی، اور سب سے گندی شہوت رانی اپنے ساتھ شہوت رانی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس وجہ سے شہوت کو تسکین دے رہے ہیں، اور مبتلا ہو کے اور اپنے آپ کو گمراہی میں بھی اور جرم میں بھی اور معصیت میں بھی اور ہر پہلو سے اپنے آپ کو نابود کر رہے ہیں۔
انہیں اگر شادی کا کہو کہتے ہیں بھائی وہ شادی ابھی پیسے نہیں ہیں، شادی کے لیے ابھی گھر نہیں ہے، ابھی نوکری نہیں ہے، ابھی تعلیم جاری ہے، ابھی فلاں ہے، ہزار بہانے شادی نہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایک بہانہ فساد سے بچنے کے لیے نہیں کرتے، ایک بہانہ، ایک قدم فساد سے روکنے کے لیے نہیں کرتے۔ ایک جو جرم مغربی تہذیب میں باقاعدہ رسماً قانوناً شامل ہو گیا ہے، ان کے زندگی کا حصہ بن گیا ہے، وہ مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے شادی، وہی قوم لوط جس کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت لوط نے خدا کا فرمان، اب دیکھیں اطاعت یہاں موتی معاشرہ کون سا ہے اور نافرمان معاشرہ کون سا ہے۔ جو بلوغ کے بعد شادیاں کر لیتے ہیں یہ موتی ہیں، یہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں، لیکن جو شادیاں نہیں کر رہے کیونکہ نوکریاں نہیں ہیں، شادیاں نہیں کر رہے چونکہ اچھا رشتہ نہیں ہے، فساد کے لیے اچھا گھر نہیں ڈھونڈتے ہو، فساد کے لیے اچھا آگے رقیب نہیں ڈھونڈتے ہو، وہاں تو جو ملے، شادی کے لیے اچھا گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھائی سے مراد کیا ہے آپ کی؟ کس کو اچھا گھر کہتے ہو؟ اب یہ جو پاکیزہ ہے جہاں شرم و حیا ہے، یہ اچھا گھر ہے، یہ اس سے اچھا گھر اور کیا چاہیے؟ اچھائی رنگت میں ڈھونڈتے ہو، اچھائی پیسوں میں جا کے ڈھونڈتے ہو، اچھائی ان دنیاوی معیاروں سے ڈھونڈتے ہو، اچھائی چہرے پہ ڈھونڈتے ہو، اچھائی آنکھوں میں ڈھونڈتے ہو، اچھائی ناک میں ڈھونڈتے ہو، آپ ناک میں اچھائی خدا نے رکھی ہوئی ہے۔ جن کے دل اچھے ہیں، جن کے نفوس اچھے ہیں، جن کے نیتیں پاک ہیں، جن کے اذہان پاک ہیں، جن کی تربیت پاک ہے، یہ اچھائی ہے، اس کو نہیں، اس طرف نہیں جاتے۔ اس وجہ سے یہ معصیت کا میدان کھلتا ہے۔ انبیاء یوں نہیں کہ صرف مسجدوں میں اکٹھا کر کے لوگوں کو نمازیں پڑھا کے درس دے کے پھر کہیں ٹھیک ہے یہ اطاعتی لوگ ہیں، نہ عزیز من، اگر گھروں کے اندر، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں شہوت رانی ہے، ہوس رانی ہے، مطیع نہیں ہو سکتے ہو، امام کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اولی الامر کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اطاعت نہیں کرتے ہو، اطاعت کر بھی نہیں سکتے ہو، کیوں کہ شادی نہیں کی ہے تم، شہوت رانی میں تم مبتلا ہو، اور شہوت رانی بھی بری شہوت رانی۔ 3 گناہ کرتا ہے انسان اگر اطاعت نہ کرے۔ اطاعت کرے، اطاعت کس میں ہے کہ تمہاری ضرورت ہے، جیسے کھانا تمہاری ضرورت ہے، خوب حلال کا کھانا کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حرام مت کرو، جو اللہ نے حلال قرار دیا اسے حرام مت کرو۔ اطاعت یہ ہے کہ جو اللہ نے طیبات، جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے مقرر کی، ان سے استفادہ کرو۔ آپ ایسی روحانیت، صوفیت کیوں اختیار کرتے ہو کہ حلال اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو؟ قسمیں کھا کے اپنے لیے حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ اسی طرح جب شادی کی عمر ہے، اب سمجھ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کے اندر مشتعل شہوت ہو، نہ، بعض ممکن ہے ان کے اندر نہ ہو یہ اشتعال، کافی عمر بھی ہو جائے تو بھی نہ ہو اشتعال، اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اگر تاخیر کر رہا ہے، ٹال رہا ہے، چونکہ گناہ بھی نہیں کر رہا، معصیت بھی نہیں کر رہا، دباؤ میں بھی نہیں ہے، نہیں کر رہا، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی زبردستی کرے، وہ جب پسند کرے کر لے شادی۔ لیکن ایسا نادر اتفاق ہو سکتا ہے اس زمانے کے اندر، بہت نادر ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی عمر بھی گزر جائے اور پھر عموماً اس منافقت کے ماحول میں در پردہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، روئے پردہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتے، چونکہ بے شرم ہو جاتا ہے آدمی، بے حیا ہو جاتا ہے، یا فوراً ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، تجھے ہمارا خیال ہی نہیں ہے، ابھی تو تجھے پڑھایا ہے، بڑھایا ہے، نوکری کرنی ہے، ابھی تو ہمیں تم نے حج کرانا ہے، بہنوں کی شادیاں کرنی، پھر تیری ہوگی۔ وہ ویسے شرمندہ ہو جاتا ہے ان کے سامنے کہ وہ بات تو ٹھیک کہتے ہیں، بوڑھے ہیں، انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، اب میں اتنا کما کے دوں ان کو، پھر یہ میری شادی کا سوچیں گے۔ اس طرح کی مجبوریاں، اس طرح کی شرم، اس طرح کے موانع خود سے اپنی راہ میں حائل کیے ہوئے ہیں، لیکن گناہ کے وقت یہ بہانہ نہیں کرتے میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، شادی کا بہانہ ہے ماں باپ بوڑھے ہیں، گناہ کے وقت نہیں کہتا میری بہنیں ابھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں میں کیوں گناہ کر رہا ہوں، وہاں نہیں ٹلتا۔ معصیت کرتے ہوئے کہ گمان نہیں آتا کہ ابھی تو میں نے حج نہیں کرایا، ابھی تو مجھے نوکری نہیں ملی، میں گناہ کیوں کر رہا ہوں،
وہاں نہیں کوئی بہانہ کرتا. اطاعت میں آ کر 1000 بہانے اس نے, بہانوں کے پیچھے بہانا. شادیاں عزیزان, شادیاں کرو, مفت بناؤ, شادیوں کو سستا بناؤ, شادیوں کو سب سے رائگان بناؤ. سب سے زیادہ رائگان چیز شادی ہو, تاکہ جن کی ضرورت ہے وہ مشکل میں نہ پڑے. کم از کم ضروریات زندگی انہیں دو. نہیں الگ سے دے سکتے, اپنے ساتھ رکھ لو. شادی کر کے جو برتنوں میں خود کھاتے ہو وہ بھی دو. ضروری تو نہیں کہ دلہن کے لیے نیا ڈھونگا ہونا چاہیے, پرانے ڈھونگے میں پھنس جائے گا لقمہ اس کا. اسی دیگچے میں پکے اس کے لیے بھی پکے, اسی ڈھونگے میں اس کے لیے پکے, اسی برتن میں وہ بھی کھائے. جس میں گھر میں کھاتی تھی سسرال میں آ کے بھی وہی کھائے. برتن تو ہیں پہلے, چارپائیاں بھی ہیں, بستر بھی ہیں. نہیں اگر دے سکتے, یہ ان کے لیے جو نہیں دے سکتے اس وجہ سے بہانا ہے, تو نہ مانگو, نہ دو. ضروری تو نہیں ہے یہ سب کچھ دینا, لیکن ان کو گناہ سے, معصیت سے, عذاب سے روکو کہ یہ آفت نازل ہوگی. یہ نمونہ ہے جو حضرت نوح کی قوم کا ہے. اطاعت نہیں کر رہے ہو. اب یوں نہیں کہ حضرت نوح کو شکوہ یہ مسجد نہیں آتے ہو تم, واز نہیں سنتے ہو تم, فلاں جگہ نہیں آتے, نہ, یہ جو گھروں میں کر رہے ہو غلط کام ہو, یہ اطاعت نہیں کر رہے ہو. یہ آئلی زندگی جو چھوڑ دی ہے یہ اطاعت نہیں کر رہے, یہ معصیت کر رہے ہو آپ, یہ گناہ کر رہے ہو آپ. اب ایک آدمی معصیت کار, شادی نہیں کی ہوئی, اور روتے الاجل الاجل یا امام زمان الاجل الاجل. اولی الامر بلا رہا ہے کہ اولی الامر آئیں. اولی الامر کیا کریں؟ میں آپ کے لیے نعت پڑھوں, میں آپ کے لیے قصیدہ پڑھوں, میں آپ کے لیے صلوات پڑھوں, میں آپ پر درود پڑھوں. امام فرماتے تو کچھ بھی نہ کر, میری اطاعت کر, میرا فرمان مان, اللہ کا فرمان بجا لا. تو مجھے تجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے, لا اسألکم علیہ اجرا, کچھ بھی نہیں مانگتا, اطاعت کر, میرا فرمان مان. فرمان ہر شعبے زندگی میں مان. نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر, حسینیے میں آ کر ایک مجلس سن کے چلا جا, موتیوں میں شمار ہو جا, اور فوراً بعض تو مجلس کے اندر ہی موبائل لگا کے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈارلنگ کے ساتھ. مجلس کے اندر بے حیائی کی حد ہے. فوٹو نامحرم کا جیب میں رکھا ہوتا ہے, اپنے پیج پہ لگایا ہوتا ہے, اپنے البم میں رکھا ہوا ہے, اپنے واٹس ایپ پہ رکھا ہوا ہے. 1000 کے ٹیلی فون نمبر لگے ہوئے ہیں, اور ادھر یا امام یا امام یا اولی الامر کر رہا. 1000 نامحرموں کے ساتھ رابطہ ہے. مجلس سے اس کو میسج کرتا ہے کہ ابھی میں امام کی مجلس میں ہوں, ابھی میں. یہ کیسا موتی ہے؟